ایک وقت تھا جب ایک شاندار ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ یہ ملک اتنا خوشحال تھا کہ لوگوں کے چہرے ہمیشہ مسکراہٹ سے جگمگاتے تھے۔ ہر گلی، ہر بازار، ہر جگہ خوشی اور ترقی کا عالم تھا۔ بادشاہ، جس کا نام شاہ زمان تھا، اپنے ملک سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ وہ ہر روز اپنے محل کے بلند مینار سے اپنی ریاست کو دیکھتا اور فخر سے اس کا سینہ چوڑا ہو جاتا۔ لیکن ایک دن اس کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس کی سوچ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ایک روز شاہ زمان نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ملک کے دور دراز علاقوں کا سفر کرے گا۔ اس نے سوچا، میں اپنے لوگوں کے دل سے دل تک جانا چاہتا ہوں، ان کی زندگی، ان کے دکھ سکھ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ سوچ کر اس نے اپنا شاہی رتھ تیار کروایا اور اپنے وفادار سپاہیوں کے ساتھ سفر پر نکل گیا۔ سفر لمبا تھا اور راستہ کچے اور پتھریلے تھے۔ بادشاہ نے پہلی بار ایسے راستوں پر سفر کیا تھا، کبھی تھکی چڑھائی، کبھی پتھر سی بھری نچائی، کبھی دھول بھری ہوا۔ یہ سب اس کے لیے بالکل نیا تجربہ تھا۔ دن بھر کے سفر کے بعد جب وہ اپنے شاہی محل واپس لوٹا، اس کے پیروں میں اتنا درد تھا کہ وہ چل بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے اپنے وزیروں کو بلایا اور غصے میں کہا، یہ کیا تماشا ہے؟ میرے ملک کے راستے اتنے خراب کیوں ہیں؟ میرے پیروں میں درد ہو رہا ہے اور یہ سب ان پتھریلی راستوں کی وجہ سے ہے۔ میں حکم دیتا ہوں کہ پورے ملک کے ہر راستے کو چمڑے سے ڈھک دیا جائے۔ وزیر اور دربار کے لوگ یہ سن کر حیران رہ گئے۔ چمڑے سے راستے ڈھکنا، یہ تو ایک ایسا خیال تھا جو نہ صرف ناممکن تھا بلکہ بے انتہا خرچیلا بھی تھا۔ ایک وزیر نے حساب لگایا اور کہا، جہاں پناہ، اس کے لیے ہزاروں گایوں کے چمڑے چاہیے ہوں گے۔ یہ خرچہ ہمارا خزانہ خالی کر دے گا، اور پھر اتنا چمڑا لائیں گے کہاں سے؟ لیکن بادشاہ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ اس نے کہا، مجھے پرواہ نہیں، میرا ملک، میری ریاست، میری مرضی، ہر راستہ چمڑے سے ڈھکنا ہوگا اور بس۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ سب کے دل میں ایک ہی سوال تھا، یہ بادشاہ کا حکم کیسا پورا ہوگا؟ اتنے میں ایک چھوٹا سا خدمت گزار جس کا نام آصف تھا، ہمت کرتے آگے آیا۔ آصف ایک معمولی ملازم تھا، لیکن اس کا دل بہت بڑا تھا اور اس کی سوچ گہری تھی۔ اس نے جھک کر بادشاہ کو سلام کیا اور دھیرے سے کہا، جہاں پناہ، اگر اجازت ہو تو ایک چھوٹی سی بات عرض کروں۔ لیکن اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو بادشاہ کو روک گیا۔ بولو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ بادشاہ نے کہا۔ آصف نے اپنی آواز میں اطمینان کے ساتھ کہا، جہاں پناہ، آپ کیوں اتنا بڑا خرچہ کرنا چاہتے ہو؟ آپ کیوں پورے ملک کے راستے بدلنا چاہتے ہو؟ بلکہ صرف ایک چھوٹے سے چمڑے کا ٹکڑا کاٹ کر اپنے پیروں کو ڈھک لیجئے۔ یہ چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے پیروں کو ہر پتھر، ہر کانٹے سے بچا لے گا۔ اسے نہ خزانہ خالی ہوگا، نہ ہزاروں گایوں کی جان جائے گی، اور نہ ہی ملک کا ہر راستہ بدلنا پڑے گا۔ یہ سن کر بادشاہ کے چہرے پر پہلے تو حیرانی چھائی، پھر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ وہ سوچ میں ڈوب گیا۔ آصف کی بات اتنی سادی لیکن اتنی گہری تھی کہ اس نے بادشاہ کے دل کو چھو لیا۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کی طرف دیکھا اور کہا، یہ لڑکا سچ کہتا ہے۔ ہم دنیا کو بدلنے کی کوشش میں اپنا وقت اور طاقت ضائع کر رہے ہیں، جبکہ اصل میں ہمیں اپنے آپ کو بدلنا چاہیے۔
بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کے لیے ایک ایسا جوتا بنایا جائے جو اس کے پیروں کو ہر خامی، ہر پتھر سے بچائے، اور یوں دنیا کا پہلا جوتا وجود میں آیا۔ لیکن یہ صرف جوتوں کی کہانی نہیں تھی، یہ ایک زندگی کا سبق تھا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا کو بدلنے سے پہلے اپنے آپ کو بدلو، اپنے دل کو، اپنی سوچ کو، اپنے رویے کو بدلو۔ اگر ہم اپنے اندر کی کمزوریوں، اپنے غصے، اپنے نقش کو ٹھیک کر لے تو دنیا اپنے آپ خوبصورت لگنے لگتی ہے۔ بادشاہ نے راستے بدلنے کی کوشش کی، لیکن اس نے سیکھا کہ اصل بدلاؤ اس کے اپنے پیروں، یعنی اس کے اپنے اندر کی زندگی میں تھی۔ جزاک اللہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔